کما نہیں سکتا. اب مجھے بتائیں وہ دنیا جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، جب وہ قربانی کے بغیر نہیں ملتی تو جنت بغیر قربانی کے کیسے مل جائے گی؟ ٹھیک ہے نا؟ قربانی کا جذبہ ہے نا، کوئی بھی چیز حاصل کرنی ہے کچھ نہ کچھ تو ٹائم دینا پڑے گا، کچھ پانے کے لیے کچھ ہونا پڑتا ہے. بچپن سے سوچنے والے مقولہ. ٹھیک ہے. اچھا تو اب کچھ پانے کے لیے کچھ ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے نا. اب میں مثال دینا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے اسی جملے کی. ٹھیک ہے. اگر کائنات کے مزاج پر، کائنات کی طبیعت پر ہم غور کریں، فکر کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ دنیا کو حاصل کرنا ہے تو کچھ نہ کچھ قربان کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اب ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہ رہا ہوں میں، اور مثال ہے قطرہ آب کی، پانی کے قطرے کی. اور سننے والے انشاءاللہ اس مثال سے لطف اٹھائیں گے. خدا کرے کہ میرے زبان میں تاثیر ہو کہ میں یہ مثال سمجھا سکوں اور بیان کو آگے لے جاؤں. قطرہ آب، پانی کا قطرہ. ٹھیک ہے نا. پانی کا قطرہ ہے. اچھا دریا سے، سمندر سے نکلا ہوا ہے، باہر ہے، اس کا اپنا ایک وجود ہے، اس کی اپنی ایک علامت ہے. گلاس میں آیا ہوا ہے قطرہ، اس کی اپنی ایک علامت ہے، اس کا اپنا ایک وجود ہے، اس کا اپنا ایک تشخص ہے، اس کی اپنی شخصیت ہے. گلاس میں آنے کے بعد ہے نا، دریا سے الگ ہے، لیکن ہے تو قطرہ ہی. دریا کے قطرے کو نکالے باہر نظر آئے گا، گلاس میں رکھا جائے سب اسے دیکھیں گے، سب پر نظر آ رہا ہے. اس کا اپنا وجود بھی ہے، اس کی اپنی شناخت بھی ہے، شخصیت بھی ہے، تشخص بھی ہے، سب کچھ ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہے قطرہ ہی. ٹھیک ہے. اچھا تو اب بڑھ کر کسی نے دریا سے، سمندر سے گلاس میں پانی نکال لیا. اچھا تو اب پانی آ گیا، شراب میں دکھائی دے رہا ہے، قطرہ اس میں آ گیا پانی کا. اب جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، شریعت کے پاس لے گئے، اس نے کہا بھائی یہ آب قلیل ہے. سب جانتے ہیں آب قلیل کا حکم کیا ہے. ذرا سی نجاست اگر اس میں پڑ جائے، خون کا قطرہ گر گیا، گلاس بھی نجس، پانی بھی نجس. ٹھیک ہے نا. آب قلیل ہے. ٹھیک ہے. تو ذرا سا قطرہ نجس آنے سے وہ نجس ہو گیا، ایسے ہی نا. اچھا تو اب کیونکہ وہ قطرہ تھا، قطرہ آب تھا، وہ خطرہ تھا، اس میں خون کا قطرہ گرا، نجس ہو گیا. ٹھیک ہے. تو سمجھ میں کیا آیا اس مثال سے؟ سمجھ میں یہ آیا کہ جناب شریعت کے پاس اس قطرے کو لے گئے. ایک مثال دے رہا ہوں جس سے کہ بیان کو یہیں سے آگے کرنا ہے انشاءاللہ. شریعت کے پاس لے گئے، کہا قطرہ خون گرے گا، نجس ہو جائے گا، ہے نا. دنیا دار کے پاس لے گئے، کہا اس کی حیثیت کیا ہے؟ یہ ایک گلاس ہی تو ہے، قطرہ ہے، لیکن ایک گلاس ہی تو قطرہ ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا. اچھا تو اب جب تک وہ دریا سے الگ رہا، حکم الگ رہا، لیکن جیسے ہی آپ نے اس گلاس کو دریا میں اڈیلا، اب جو حکم اس دریا کا وہی اس قطرے کا. اب اگر خون کا قطرہ اس سے مل بھی جائے تو اسے نجس نہیں کرے گا، اس لیے وہ قطرہ دریا سے، توجہ کرو والوں، وہ قطرہ دریا سے ملا ہوا ہے، بلکہ خون کو خود بھی پاک کر دے گا. اس میں دریا ہے، وہ اس کا حکم اور ہے، آب قلیل کا حکم اور ہے. دریا سے ملنے کے پہلے قطرہ گرا، خون کا نجس ہو گیا. جب قطرہ دریا میں ملا، اب اگر خون کا قطرہ اس سے مل جائے تو وہ نجس نہیں کرے گا، بلکہ اس خون کو بھی پاک کر دے گا. تو ہماری سمجھ میں آ گیا کہ جس کی جیسی قربانی ہوگی ویسی اس کی عظمت ہوگی. جو جس پر قربان ہوگا وہ اسی سے منسوب ہوگا. اب علی والوں، نبی والوں کہنے کا دل چاہ رہا ہے، بندہ جب تک اپنے کو خدا سے الگ رکھے گا، اس کے ہاتھ ہوں گے، اس کی آنکھیں اس کی آنکھیں ہوں گی. جب اللہ میں فنا کر دے گا، آنکھیں اس کی ہوگی مگر جت اللہ ہو. جب تک بندہ اپنے کو الگ رکھے گا، اس کے ہاتھ اس کی آنکھیں اس کی آنکھیں، اس کا لب. اور جب بندے نے اپنے کو خدا میں فنا کر دیا تو آنکھیں اس کی ہے لیکن عین اللہ کہلا رہی ہے، ہاتھ اس کے ہیں مگر ید اللہ کہلا رہی ہے، نفس اس کا ہے. میں آپ کی تھکن دور کرنا چاہ رہا ہوں، میں تھکن دور ہو جائے انشاءاللہ تو بیان آگے لے جاؤں گا میں. اچھا تو اب بیان آگے جا رہا ہوں. یہ قطرے کو شرف کیوں ملا کہ وہ دریا سے مل گیا، دریا کا ہو گیا، سمندر کا ہو گیا؟ کیوں؟ اس میں قطرے نے اپنے وجود کی پرواہ نہیں کی. قطرے نے اپنے وجود کی پرواہ نہیں کی، اس نے اپنے آپ کو دریا میں ملا دیا. ٹھیک ہے نا. تو اب دریا سے قطرہ الگ ہو تو حکم اور ہے،
درجہ میں مل جائے تو حکم اور ہے، یعنی جو جس پر قربان ہوگا وہ اسی سے منسوب ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اب جو دولت پہ قربان ہو وہ دولت والا کہا جائے، جو حکومت پہ قربان ہو وہ حکومت والا کہا جائے، جو راہ خدا میں قربان ہو وہ خدا والا کہا جائے۔ اسی لیے جب اللہ نے قرآن میں فلسفہ قربانی اسماعیل کا ذکر کیا، آپ کی آیتیں سنی ہوئی ہے، لیکن قرآن کا پڑھنا ثواب، قرآن سننا ثواب ہے نا۔ قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے، ابراہیم بول رہے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو تمہاری رائے کیا ہے؟ کہلا بیٹا بولا یا ابا تفعل ما تؤمر، بابا جو آپ کو حکم ملا ہے آپ اسے انجام دیں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اور آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ وہ ابراہیم کا جملہ، یہ اسماعیل کا جملہ، آپ کو جو حکم ملا ہے اسے انجام دیں، یہ قربانی کی منزل دیکھنا، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ انجام دیں، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ کون سا میرا سننے والا ہے جو یہ نہیں جانتا کہ صبر ہوتا ہے مصیبت پر، شکر ہوتا ہے نعمت پر یہی تو فرق ہے اسماعیل میں اور علی میں۔ ایک چھری کے نیچے آنے کے لیے صبر کا سہارا لینا یہ اسماعیل کا کارنامہ تھا، اور ہجرت کی رات 40 تلواروں کے سائے میں سجدہ شکر کر کے سو جانا یہ علی کا کردار ہے۔ مل کے بولے پیچھے والے بھی یا رسول اللہ، ماشاء اللہ یا رسول اللہ، ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ اب تمید میں نے ختم کر دیا، لیکن میرا دل چاہ رہا ہے سننے والوں کے سامنے ایک جملہ کہنے کا، کنارے سننے والے مولا آباد رکھ لیجیے۔ آپ کے ہاتھ اٹھتے ہیں، آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، یہ کوئی چھوٹی عبادت نہیں ہے، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں چھوٹی عبادت نہیں ہے، یسبح للہ، کائنات کا ذرہ ذرہ سبحان اللہ کہتا ہے۔ میرے سامنے کرے تھکنا نہیں ہوا کرتے رہے، جو سامنے بیٹھے ہوا کرتے رہے، بیان ختم ہو جائے گا، آج گھنٹہ بھی شاء اللہ پڑھ سکوں، اس سے کم میں وقت میں ختم کر دوں گا، لیکن چاروں کو سننے والوں کو کوئی پیغام دے دوں، اور اب لطف لے کے جس کے دل میں محبت علی جاگی ہوئی ہے انشاءاللہ شام ولایت روشن ہے، یہ جملہ کیا ہوگا یا وقت جو آپ کو حکم دیا ہے بابا اسے انجام دے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ کس نے کہا؟ اسماعیل نے کہا ہے نا۔ تو اسماعیل کی منزل قربانی کیا ہے کہ انہوں نے اپنے ذبح ہونے کو مصیبت سے تعبیر کیا۔ صبر ہوتا ہے مصیبت پر، لیکن کوئی گھرے ہوئے گھر کے اندر سجدے شکر کر کے پیغمبر کے بستر پر اطمینان سے سو جائے، یہ منزل صبر نہیں ہے، یہ صبر سے آگے کی منزل ہے۔ یہ صبر سے آگے کی منزل ہے، یہ صبر سے آگے کی منزل ہے۔ اسماعیل منزل صبر پہ رک گئے، علی نے سجدہ شکر کر کے اپنے کو منزل صبر سے آگے بڑھایا۔ اسی لیے میرے امام کی زیارت میں آیا ہوا ہے کہ مولا آپ چلے تو اسماعیل کی راہ پر، مولا آپ چلے تو اسماعیل کی راہ پر، لیکن آپ اسماعیل سے آگے بڑھ گئے، اسماعیل صبر کی منزل پر رک گئے، آپ نے سجدہ شکر کر کے اپنے کو آگے بڑھا دیا۔ اب نبی کی وہ حدیث سمجھ میں آئی، میرے نبی نے کہا الایمان نصفان نصفہ صبر و نصفہ شکر۔ نبی کہتے ہیں کہ ایمان کے دو حصے ہیں، ایمان کا آدھا حصہ صبر ہے، آدھا حصہ شکر ہے۔ جب دونوں حصے ملیں گے جبھی تو کل ایمان بنے گا۔ مل کے بولے سارے، مل کے سارے مل کے سارے ماشاء اللہ۔
مولا سلامت رکھے آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ تو جب دنیا قربانی کے بغیر نہیں ملتی تو جنت کیسے مل جائے گی؟ تو کچھ بھی حاصل کرنا ہے راستہ ایک ہی ہے، اللہ نے کائنات ڈیزائن ایسے کی ہے کہ جس کو بھی آگے بڑھنا ہے اسے کچھ قربان کرنا ہوگا۔ میرے سامنے بڑی اتنی سماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں، یہاں سے بات آگے تک کچھ بھی حاصل کرنا چاہو گے اس کا راستہ یہ ہے کہ کچھ قربان کر کے آگے بڑھو گے، اپنا آرام چھوڑو، اپنی استراحت چھوڑو، اپنا سکون چھوڑو، تاکہ کوئی چیز گین کر سکو، ہے نا؟ اچیومنٹ کے لیے کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ چھوڑنا پڑے گا۔ اچھا تو اب دنیا نہیں ملتی قربانی کے بغیر، ہے نا؟ جنت کیسے مل جائے گی؟ مال کی جنت ہے کیا؟ قرآن تو مجھے کہے گا جنت ہے کیا؟ دیکھو آج کے دور میں کورونا کا دور بھی گزرا ہے اور بھی گزر رہا ہے، بڑی بڑی دوائیں ایجاد ہو رہی ہیں، میڈیسن ویکسین بنائی جا رہی ہے کہ لا علاج امراض کا کوئی علاج ہو سکے۔ لگے ہوئے ڈاکٹر، سائنٹسٹ، انجینئر، بڑے بڑے لوگ دانشور لگے ہوئے اپنے اپنے طور پر ذہن لگا رہے، دماغ لگا رہے کہ جو لا علاج امراض ہیں ان کا کوئی علاج ہو سکے، ٹھیک ہے؟ مجھے بتائیں اتنا محترم سننے والا مجموعہ کبھی کیوں لگے ہوئے سائنٹسٹ، کیوں لگے ہوئے ڈاکٹر کہ کوئی ایسی چیز ایجاد کرے جس سے انسان کی عمر لمبی ہو جائے؟ اس لیے کہ انسان کے مزاج میں بقا ہے۔ معلوم جملہ پہنچا نہیں پہنچا؟ میں بہت طویل بیان نہیں کروں گا، جتنے جملے ہیں یہ جملہ قیمتی ہے، اس لیے لگے ہوئے کہ انسان کی طبیعت میں، انسان کے مزاج میں بقا ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ باقی رہے، انسان چاہتا ہے کہ وہ لافانی ہو جائے، انسان چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ جوان رہے، انسان چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ تندرست رہے، انسان چاہتا ہے کہ کبھی کوئی غم نہ آئے، کبھی کوئی پریشانی نہ آئے، کبھی کوئی بیماری نہ آئے، ہے نا؟ تو علی والوں کوئی دل ایسے انسان میں، کسی انسان کا ایسا دل نہیں ملے گا جو یہ نہ چاہتا ہو کہ میں بیگم ہو جاؤں، میں بے فکر ہو جاؤں، میں جوان ہو جاؤں، میری زندگی رک جائے، میری جوانی فریز ہو جائے، ہے نا؟ تو لیکن یاد رکھو وہ مقام، وہ جگہ جہاں جوانی فریز ہو جائے اور جہاں تندرست رہ جاؤ، اس مقام کا نام ہے جنت۔ سلامت رہے مولا، سلامت رہے مولا، آپ کی سماجوں کو رہتے میں سمجھ جائے جہاں پر انسان لافانی ہو جائے، جہاں انسان ہمیشہ رہے، بہت کم ہوتا ہے لیکن میں کھول کھول کے بیان کر رہا ہوں، جہاں انسان رک جائے، جہاں جوانی فریز ہو جائے، اس جگہ کا نام ہے جنت، اور اس تک جانے کا راستہ ہے آخرت، ہے نا؟ کیا ہے جنت؟ لافانی نعمتوں کی جگہ، جہاں کائنات کی ساری نعمتیں جمع ہو جائیں، اس جگہ کا نام ہے جنت۔ یہ تو طے ہو گئی بات، ٹھیک ہے نا؟ اب قرآن سے پوچھیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ ہر انسان کی تمنا جنت میں جائے، میں بھی چاہتا ہوں، یہ بھی چاہتے ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں، باہر والے بھی چاہتے ہیں، اندر والے بھی چاہتے ہیں، ہر انسان کی تمنا کہ میں جنت میں چلا جاؤں، تاکہ میں جوان رہوں، تاکہ میں خوش ہو جاؤں، تاکہ مسرتیں مل جائیں، تاکہ خوشیاں مل جائیں، تاکہ غم بھاگ جائے، مرض ختم ہو جائے، موت دور ہو جائے، ہے نا؟ تو یہ جنت ہے کیا؟ قرآن سے پوچھیں، تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا۔ جس بیداری سے میرا بندہ سن رہا ہے، میں پھر شکر گزار سننے والوں کا، اب فیصلہ ہو رہا ہے قرآن کی آیت سے، تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم اپنی جنت کا وارث بنائیں گے اپنے ان بندوں کو جو متقی بندے ہیں۔ کیا کہا اللہ نے؟ تلک الجنت التی نورث میں ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں، عربی زبان سے واقف، ہم اپنی جنت کا نورث وارث بنائیں گے متقیوں کو۔ یہ نہیں کہا کہ ہم جنت کا مالک بنائیں گے۔ ہم اپنے بندوں میں سے جو متقی ہیں ان کو کیا کریں گے؟ جنت کا وارث بنائیں گے، جنت کا مالک بنائیں گے، نہیں کہا حاکم بنائیں گے، نہیں کہا جنت ملکیت میں دیں گے، نہیں کہا، ہے نا؟ ہم جنت کا وارث بنائیں گے۔ کون سا سننے والا ایسا ہے، بچوں کو سنا رہا ہوں میں، بزرگ سب جانتے ہیں، جو جنت، جو وراثت کے مفہوم کو نہ جانتا ہو؟ وراثت کسے کہتے ہیں؟ وراثت کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کا مال آپ تک منتقل ہو جائے۔ جملہ پہنچا نہیں پہنچا؟ دوسرے کا مال، اور توجہ کریے گا، دوسرے کا مال آپ تک منتقل ہو جائے، اس کا نام ہے وراثت، ٹھیک ہے نا؟ باپ انتقال کر لیا، آپ نے مال کا مالک تھا، ٹھیک ہے، انتقال ہو گیا، جب اس کا مال منتقل ہوا تو یہ ہے وراثت، اور جب آپ نے لے لیا تو آپ بن گئے وارث۔ تو قرآن کی آئین میں وراثت کسے کہتے ہیں؟ مال دوسرے کا منتقل ہو تم تک، اس کا نام ہے وراثت، ہے نا؟ اللہ کہتے ہیں جنت ملکیت میں نہیں دیں گے، ہم جنت وراثت میں دیں گے۔ تو ہے کوئی جنت کی ملکیت والے؟
اللہ اکبر اللہ اکبر. پیچھے والے بھی آ جائیں. ہے کوئی جنت کی ملکیت والے جن کی وراثت آپ تک منتقل ہوگی؟ اور یہ جنت کی ملکیت والے ہیں کون؟ یہ جنت کے مالک ہے کون؟ امام بخاری نے وضاح کر دیا. کہنے لگے پیغمبر نے کہا تھا ان فاطمہ سیدۃ نساء الجنہ. سیدہ میں اس سے بھی بلند سلیم میں سبات پڑے محمد وہاں. سردی دور ہو جائے اس طرح بلند ترین صلوات پڑھ لے. اچھا تو آپ روایت جب سننے والے کے ذہن میں ہے اور تازہ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا. جنت ملکیت ملے گی, نور سو وارث جنت ملے گی, وراثت ملے گا, ہے نا. تو ہے کوئی جنت کے مالک, ہے کوئی جنت کے ملکیت والے جن کی وراثت منتقل ہوگی, ہے نا, آپ تک. اچھا تو اب کیا کہا پیغمبر نے؟ فاطمہ جنت کی مالکہ ہے, مالکن ہے, سردار ہے, سیدہ ہے. فاطمہ جنتی ہے نہیں کہا. مجمع بیٹھا میرا ساتھ ہے, سلامت ہے جو جائے, میرا خدا کے تھوڑا میرا ساتھ دیتی گا, لیکن بیان پوری طاقت سے پہنچی جہاں جب آپ کو سنانے کے حاضر ہو. آپ سنائے زمانے میں فاطمہ ہے جنتی ہے نہیں کہا, جنت کی سیدہ ہے, جنت کی حاکمہ ہے, جنت کی مالکہ ہے, جنت کی سردار ہے. کتنی آسانی سے پیغمبر نے یہ کہہ دیا کہ فاطمہ جنت کی سردار ہے. فاطمہ ملکیت میں دے دی جنت ہے. کیا میرے نبی کے خاندان کی کوئی پراپرٹی تھی جنت میں؟ میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, میں مل کے ساتھ چلے. کیا جنت رحمت اللہ سوچے رہا مل کے ساتھ چل رہا ہے. میں تو ماشاء اللہ جھانکتا ہوا میں بیٹھا ہوا چلو تو کرتا. کیا جنت میرے نبی کی جاگیر تھی, کوئی پراپرٹی تھی, خاندان بنی ہاشم کی جو اپنی بیٹی کو دے دی؟ کتنی آسانی سے پیغمبر یہ کہہ کے چلے گئے کہ فاطمہ جنت کی سردار ہے, مالکن ہے, مالکہ ہے, حاکمہ ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا تو کیا پراپرٹی تھی؟ کیا نہیں. کہتے پیغمبر کی دو شخصیتیں, پیغمبر کے دو روح ہیں. ہم نے کہا دو روح پیغمبر کی کیا ہے؟ کہتے کہ پیغمبر فیصلہ کر رہا ہوں میں, کہتے پیغمبر کی شخصیت دو روح ہیں. پیغمبر کی ایک شخصیت ہے, ایک روح کہ وہ رسول ہے, دوسرا روح کہ وہ بشر ہے. تو پیغمبر نے جو اپنی بیٹی کے فضائل بیان کیے وہ رسالت کی حیثیت سے بیان نہیں کیے. مولا مالک اس سوال اس اعتراض کا جواب دینا ہے مجھے. کہتے جناب پیغمبر نے جو فضیلتیں بیان کی شہزادی کی وہ رسالت کی حیثیت سے نہیں, رسول کی حیثیت سے نہیں, بشر کی حیثیت سے. باپ کو محبت ہے بیٹی سے تو فضائل بیان کر دی ہے. پھر سنیں جملے کو, رسول کی دو شخصیتیں, رسول کی دو حیثیتیں. یہی جملہ جانتا ہے جو جہاں سے آیا ہوا ہے. رسول بشر بھی ہے, رسول بھی ہے. تو رسول نے جب فاطمہ کو سردار جنت کہا ہے نا, یہ رسالت نہیں, یہ باپ کی محبت بول رہی تھی. اب میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں, فیصلہ آپ کر لیے گا. میں کیا کہنے والوں نے کہ رسول نے نہیں کہا جنت کے لیے جو کہا, کہ رسول نے جو سردار جنت کہا یہ باپ کی محبت بول رہی تھی. اچھا تو آپ مجھے بتائیے مجمع, بھائی اتنا مجمع آ کے بیٹھا ہوا ہے, اپنی گاڑی پر آئے ہیں, اپنی سائیکل پہ آئے ہیں, موٹر سائیکل پہ آئے ہیں, ہر ایک کی اپنی سواری ہے نا. اپنی سواری پر آ کر آپ امام بارگاہ میں آ کے بیٹھ گئے, ٹھیک ہے. اب آپ کی گاڑی آپ کی ملکیت ہے. اگر آپ اپنی گاڑی اپنے بیٹے کو دینا چاہیں تو کسی کو کیا اعتراض؟ آپ کی ملکیت ہے, آپ نے دے دی. لیکن وہ دفتر جہاں آپ کام کرتے ہیں اگر وہ اپنے بیٹے کو دینا چاہے تو سارا مجمع آپ کے جان کے پیچھے پڑے گا کہ جو چیز تمہاری تھی نہیں وہ تھی کیسے. مکمل ہو گیا, آنے والا ہو جملہ مکمل ہو گیا. آپ اپنی گاڑی دینا چاہیں بیٹے کو کسی کو اعتراض نہیں, لیکن وہ آفس, وہ دفتر, وہ سرکاری جگہ جہاں آپ کام کرتے ہیں وہ اگر اپنے بیٹے کو دینا چاہے تو سارا مجمع آپ کا کردار پکڑے گا کہ جو چیز تمہاری تھی نہیں وہ تمہیں دی کیسے, ٹھیک ہے نا. تو اب رسول نے جو سیدہ کو سردار جنت کہا ہے نا, فتح میں تو مان لوں گا کہ باپ نے بیٹی کو دیا, لیکن جنت باپ نے نہیں رسالت نے عصمت کو دیا ہے.
مل کے سارے مل کے مولا آباد رکھے. آپ کی سماعتوں کا تعاون نہیں درکار ہے. آپ میرا ساتھ دیتے چلے جا رہے ہیں. میں بیان کو آہستہ آہستہ آگے لے جا رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. اور میں ابھی ظاہر پڑھتے پڑھتے آدمی گھبرا بھی جاتا ہے, لیکن میں علی کا چاہنے والا, علی کا ماننے والا ہوں, ہے نا. میں گھبرا نہیں رہا ہوں. مجھے یہ ایمان ہے, میں علی کا نام لے کے قدم کو آگے رکھتا ہوں, اور یہ ایمان رکھتا ہوں کہ اگر کہیں ٹھوکر کھاؤں گا علی سہارا ضرور دے گا. اگر کوئی مشکل آئے گی تو علی اسے حل بھی کر دے گا. اور مشکلات میں مشکل کشا کو نہ پکاروں تو دوسرا کوئی ہے جو مشکل کشا بن جائے. ارے تاریخ ہمیں یہی سبق دے رہی ہے کہ مدد کے لیے اسے بلاؤ جو غریبوں کے بلانے پر بھی آ جائے, اسے نہ بلاؤ جو پیغمبر کے بلانے پر بھی نہ آئے. سلامت رہے, مل کے سارے مل کے ماشاء اللہ. مولا سب کی توفیقات نیک میں عطا فرمائے. آنے والی مجلس تنظیم اور محمد جتنے اراکین ماشاء اللہ بیٹھے ہوئے دائیں بائیں جہاں جو آواز جا رہی ہے, اللہ کی توفیقات نیک میں عطا فرمائے. اور جنہوں نے اسے دعا کا کہا ہے پروردگار انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے. سب بیٹھے ہوئے اور ذکر کر رہے ہیں. میں فقط ذکر نہیں کر رہا ہوں. دیکھیں معصوم فرماتے ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, امام کہتے ہیں, معصوم کہتے ہیں, ذکرنا اہل البیت شفا. تو ان کا ساتھ دیتے رہنا ہے, ٹھیک ہے. اب سردی کا اثر تو نہیں ہو رہا, میں دیکھ رہا ہوں, میں بھی اثر نہیں ہوں ماشاء اللہ. سب بیٹھے ہوئے 15-20 منٹ دے مجھے فضائل کے, میں بچا پہ آتا. ہم اہل بیت کا ذکر شفا ہے. مولا سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. ہم اہل بیت کا ذکر شفا ہے. اب میں پھر جا رہا ہوں نبی کے کلمہ گوئیوں کو سامنے جملہ کرنے کے لیے. نبی کا کلمہ پڑھتے ہوئے یہ کہا گیا کہ نبی, حالانکہ قرآن میں نہیں ہے لیکن کہنے والوں نے کہا, کلمہ پڑھتے ہوئے کہا کہ جناب نبی کی شخصیت دو حصوں میں, ایک بشر اور ایک رسول, ٹھیک ہے نا. اچھا تو اب نبی کی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کیا نا, کہ نبی کبھی بشر ہے, کبھی رسول ہے. حالانکہ قرآن نے کیا کہا تھا, وما محمد الا رسول, محمد کچھ نہیں ہے, فقط رسول ہے. میرا ساتھی اتنا بجا بیٹھا ہوا ہے, بیان طویل نہیں ہے, مسائل بھی پڑھ رہے ہیں, میرے ساتھی تیرے ہے نا. جتنا مجمع آیا ہوا جو چاہے جہاں سے خدا صاحب کو سلامت آباد رکھے, ٹھیک ہے. کہتے ہیں جناب رسول کی شخصیت, رسول کی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا. وہ دو حصے کون تھے؟ کہتے ہیں جناب رسول کچھ کام ذاتی کرتا ہے, لیکن اس کا پرائیویٹ کام ہوتا ہے, نجی کام ہوتا ہے. میں نے نہیں کہا, کہنے والوں نے کہا. حالانکہ قرآن میں یہ ہے, یا جو نبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. ہم نے رسول تجھے نبی بنایا, تجھے رسول بنایا, تجھے گواہ بنایا, تجھے ڈرانے والا بنایا, ہے نا, اور تجھے داعی بنا کر, تجھے پورا عزت دے کر دنیا میں بھیج دیا. اب تیری مرضی کس طریقے سے لوگوں کو بلائے. لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ جناب نبی کی زندگی کے دو حصے, نبی کچھ کام ذاتی کرتا ہے, کچھ کام سرکاری کرتا ہے. میں نے کہا بھائی اسی جملے کو رک جاؤ, اسی جملے کو مان لو کہ نبی کا کچھ کام ذاتی ہے, کچھ سرکاری ہے. لیکن مجھے یہ تو بتاؤ کہ نبی کا ذاتی کام کیا ہوتا ہے اور نبی کا سرکاری کیا ہوتا ہے. کہنے والے کہتے ہیں جناب جو کام نبی, جو کام آپ سے بہتر کون سمجھے گا, جو کام نبی گھر میں کرے وہ ہے ذاتی, جو کام نبی گھر میں انجام دے وہ ہے پرائیویٹ, وہ ہے نجی, وہ ہے ذاتی. آپ نے سوچا یہ کیوں کہا گیا کہ نبی جو کام گھر میں کرے وہ ذاتی ہے؟ اس لیے کہ آیت تطہیر کا واقعہ گھر کے اندر کا تھا. ماشاءاللہ, سلامت رہے, سلامت رہے. مولا آباد رکھے, مولا پیچھے والے میرے سامنے نظر ہے نا. یہ جملہ تو کہا گیا اس کے آیت تطہیر نازل ہوئی تھی گھر کے اندر, ٹھیک ہے نا. تو نبی کے آل محمد جنت کے فضائل پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ جملہ کہا گیا. حالانکہ آیت پر کوئی تفصیل نہیں ہے کہ نجی کرے یا پرائیویٹ کرے. نبی ہر حالت میں نبی ہوتا ہے, گھر میں ہوتا نبی, باہر تو نبی, ہر جگہ میں نبی. لیکن آپ تم نہیں کہہ رہے ہو نا کہ نبی جو کام گھر میں کرے وہ ہے نبی کا نجی کام. اور نبی میں یہ بتاؤ کہ نبی کا کام ایک گھر کا کام نجی ہو گیا, سرکاری کام کون سا ہے؟ کہ نبی جو کام گھر سے باہر کرے, مسجد میں کرے, ممبر میں کرے, میدان میں کرے, یہ ہے سرکاری. میں کہا اتنا بتا دو کہ میرے نبی نے بھاگنے والوں کو گھر کی چھت سے بلایا یا میدانی جنگ سے.
बुलंद सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। खुश हो रहे माशाल्लाह, और चेहरे खिल रहे हैं आगे वालों के।